نقصان بھی اسے ہی اٹھانا پڑتا ہے. جو صحیح کام کرتی ہے اس کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے. تو یہ پابندیاں اس لیے ہیں کہ وہ صحیح کام کرے, صحیح چینل کے اندر بہے. اس سے اس کا فائدہ ہوگا کہ غلط ہوگی. پھر دو الفاظ ہیں, اس کے غور کیجیے عزیزانما. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. مادہ دونوں کا کاف سے دین ہے, کاف سین دو ایک ہی مادہ ہے. عربی زبان بات بدل جانے سے معنی بدل جاتے, سنیے اور گھوم جائیے. لہا ما کسبت. لہا عربی زبان میں نام جو آتا ہے فائدے کے لیے عام طور سے آتا ہے. علیہا آتا ہے کسی کے خلاف کوئی بات دی جاتی ہے, اس کے لیے آتا ہے. لہا اس ذات کے لیے فائدہ ہے کن چیزوں میں, کسبہ اور اکتساب. کسبہ کے معنی ہوتا ہے وہ کام جو اپنی خاطر اور دوسروں کی خاطر مشترکہ کیا جائے. ذات کو فائدہ پہنچتا ہے ان کاموں سے وہ جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اکٹھا کر کے کرتی ہے. اپنا بھی فائدہ, دوسروں کا بھی فائدہ. اور اکتساب کے معنی ہوتا ہے وہ کام جو صرف اپنے فائدے کے لیے کیا جائے. علیہا ما اکتسبت. جس میں باقی نوع انسانی کا فائدہ بھلا کے اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتی ہو اس کا نقصان تمہیں پہنچتا ہے. اور جو کام ایسا کرتے ہو کہ میرا بھی بھلا اور دوسروں کو بھی بھلا, اس کا فائدہ تمہیں پہنچتا ہے. کسبہ اور اکتسبہ کے اندر دو بات بدل کے قرآن کریم میں عزیزان مان دو عظیم اصول کے کر دیے ہیں. یم تو قتل ہر دماغ کا ناس. بقا اسی کے لیے ہے جو پوری نو انسانی کے لیے بنتا ہے. اس کے لیے ورد فعل اسی مادے سے کسبہ کے اوپر آئے گا. اور جس میں صرف اپنا فائدہ ہو اس کے لیے کسبہ آتا ہے. جو کام ایسے کرو جس میں تمہارا بھی بھلا اور دوسروں کا بھی بھلا ہو, اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. جو صرف اپنی ہی ذات کے لیے کرتے ہو یاد رکھو اس کا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے. اور یہ ایک معاشرہ قائم کرو, اس معاشرے میں قائم کرنے والے چلے جا رہے ہیں, قدم جانب منزل اٹھ رہے ہیں, منزل کا تعین ہو گیا ہے خدا کی طرف سے, فاصلے کی شکل میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں لفظ بھی ہو جاتی ہے, کہیں صاحب بھی ہو جاتا ہے, کہیں نسیان بھی ہو جاتا ہے. آرزویں دل میں یہ مچلتی ہیں کہ ربنا اے وہ کہ جس نے ہماری ذات کی نشو و نما کا ذمہ دے رکھا ہے. ہماری آرزو یہ ہے, لفظ ہوگی, خطا بھی کہیں ہوگی, لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. جن کے ارادوں سے اگر کوئی چیز ہم جرم کا کریں تو یہ ٹھیک ہے, اس کی تو گرفت ہونی چاہیے. یوں ہی کہیں پاؤں میں لفظ آ جائے, بھول جائے, نشانہ خطا ہو جائے, اس سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہماری آرزو یہ ہے. سب سے بڑی چیز عزیزان مان اس میں بھی وہی چیز آئی جو میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہی انسان اپنی کسی غلطی کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا کے اعتراف کر دیتا ہے, آدم کی سنت کے اتباع میں, اور کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہاں, میں نے اپنے آپ کو یاد کیا, جو ہی اعتراف کیا اس چیز کا عزیزان من کہ میں ذمہ دار ہوں اپنی اس غلطی کا, اصلاح ہو گئی آپ کی. اور جو ہی ابلیس کی طرح یہ کہا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, عزت کا تو نے مجھے گمراہ کرایا, کہا قیامت تک تیری اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ابلیس مردود ہو گیا, خود ہو گیا. یہ تھوڑا کہ انہوں نے کیا چوکیدار کر دو بارے میں. اس ذہنیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح اس ذہنیت کی ہوتی ہے جو اعتراف کرے اس چیز کا کہ میں اپنی غلطی کا ذمہ دار.
یہاں اسی آرزو کا شدت آرزو کا اظہار ہے. دعا عزیزان مان جب آرزویں شدت اختیار کر کے بے ساختہ زبان پہ آ جاتی ہیں تو اسے دعا کہتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مقدسہ کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وَجَزَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ آیا اس لیے ہے کہ نو انسانی نے اپنے آپ کو جن زنجیروں میں جکڑ لیا ہے ان کو توڑ دے, جن بوجھل سروں کو اپنی سر کے اوپر سنوں کو اپنے سر پہ رکھ لیا ہے ان کو اتار کے پھینک. آرزو یہ ہے کہ ہاں باقی قوموں نے جو اپنے آپ کو جن خود ساختہ جکڑ بندیوں میں جکڑ لیا تھا اور جن سنوں کے اندر نیچے اپنے آپ کو دبا دیا تھا, آج وہ ہماری یہ ہے ہماری یہ حالت نہ ہو جائے. یہ جو ہے نا لا تحمل مرنے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تو ہمارے سر کے اوپر ایسی سن نہ رکھ دینا دیکھنا کہیں مر جائیں گے ابھی. یہ نہیں ہے کہ تم نے ایسا نہ کہیں کر دینا, بلکہ یہ آرزو ہے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا. تیرے دین میں تیرے نظام میں تو جو بھی پابندیاں عائد کی تھی ذات کی بچت کے لیے تھی, انسانوں نے پھر خود ساختہ پابندیاں عائد کی. یہ انسانوں کی خود ساختہ عقیدت مندیاں ارادت مندیاں, ان کا خوف ان کا ڈر سر پہ سوار ہے. یہ رسوم یہ قیود خود ساختہ شریعتیں آپ کے ہاں کی کیبور سارے قدم قدم کے اوپر جکڑی ہوئی امت ایک قدم نہیں چل سکتی اپنی آزادی کی. وہ ان تمام چیزوں کے سر کے اوپر کہا ہماری آرزو یہ ہے ہم ایسے نہ ہو جائیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اس کا بھی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یا اللہ جس کی ہم نے طاقت نہیں ہے وہ بولنا ہمارے اوپر لاد دینا کہیں, یعنی اگر یہ نہ کہا تو لاد دینا وہ مر جائیں گے. وہی جو پہلی سورہ فاتحہ میں بھی یہ غلط ترجمہ ہوا کرتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم دکھا ہم تو سیدھی راہ ان کی جن کے اوپر انعام کیا تم نے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کی راہ نہ دکھا دینا جن پہ تم نے غضب کیا تھا. یعنی وہ گویا وہ بھی دکھایا کرتا ہے تو کہا تو بھی سادے نال نہ کر دینا نہ کہ تھی وہ پیتا ہے ویسی نا دیکھو نا ذرا سا غلط ترجمہ کہاں لے جاتا ہے. صراط مستقیم ان کی راہ ہے کہ جو تمہارے انعامات کے آپ تک ہونے ہیں, وہ ان کی راہ نہیں ہے کہ جن کے اعمال جھلس گئے چڑھ گئے اور جو کنفیوژن کی وادیوں کی اگر مارے پھر رہے ہیں. یہ ترجمہ یہاں بھی یہ چیز ہے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یہ نہیں کہ وہ بوجھ نہ ہمارے سروں کو ڈال دینا جن کو برداشت کرنے کی طاقت ہی ہم نہ ہو. کہا یہ کہ جو بھی یہ بوجھ آتے ہیں ان کے اٹھانے کی طاقت ادا کرتے چلے. یہ نہ ہو کہ جو نظام کی پابندیاں آتی ہیں ان پابندیوں کو اٹھانے کی ہم میں اتنی طاقت نہ ہو تو فارچونیٹلی ادھر سے پابندی آئے ادھر سے طاقت ہو. عزیزان ایمان رائٹس اینڈ ابلیگیشن 2-4 منٹ کی اجازت چاہوں گا. دعا کریں گے بڑی اہم چیز آ گئی ہے یہ حقوق اور ذمہ داریاں. ان دو چیزوں میں اگر توازن رہے معاشرہ صحیح رہتا ہے. غلط معاشرے میں مستبد حاکم ان کے حقوق ہی حقوق ہوتے حقوق ان کی سب ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو مادات ہوتی ہیں. ذمہ داری ان کا حق کوئی نہیں ہے. اس استبدادی معاشرے کا رد عمل ہمارے ہاں یہ ہوا کہ یہ جو نیچے والے تھے یہ اپنے حقوق مانگتے چلے جا رہے ہیں. اب ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے جو ڈیمانڈ آتی ہیں
یہ تنخواہ مقرر ہو جانی چاہیے، یہ الاؤنس ملنا چاہیے، یہ اس قسم کا میڈیکل